آیت کی برکت سے اللہ رب العزت ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ جب انسان درود پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، تو رب تعالی ہمارے کاندھوں پر دو فرشتے ہیں۔ کتنے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا، آج مجھے جواب دیجیے، ہمارے کاندھوں پر کتنے فرشتے ہیں؟ دو۔ جب انسان درود پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، اللہ رب العزت ان دونوں فرشتوں کو مصروف کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ بولے اسی آواز، مصروف کر دیتا ہے۔ یہ دو فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں جب انسان درود شریف پڑھتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جب انسان درود شریف پڑھتا ہے تو رب تعالی ان دونوں فرشتوں کو مصروف کر دیتا ہے۔ میں نے عرض کی مولا، اب مجھے آپ بتائیں، ماشاءاللہ آپ بھی اہل علم حضرات ہیں، پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، مجھے آپ جواب دیں کہ سیدھے کاندھے والا کیا لکھتا ہے؟ بولیں اور اونچی، اور الٹے کاندھے والا؟ میں آسان لفظوں میں بات کر رہا ہوں۔ الٹے کاندھے والا گناہ لکھتا ہے، برائی لکھتا ہے جو انسان کرے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ اب بندہ مومن درود پڑھ رہا ہے، رب دونوں کو مصروف کر رہا ہے۔ دوسری حجی بھی کرے سمجھے جی، بڑی محبتوں کا انہوں نے اظہار کیا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے ساتھیوں اور ان کی محبتوں کو بھی سلامت رکھے۔ تو رب تعالیٰ دونوں فرشتوں کو مصروف کر دیتا ہے۔ میں نے عرض کی مولا، سیدھے کاندھے والا لکھے نیکیاں، چلو وہ تو مصروف ہو، سمجھ آتا ہے، کسی کا سمجھے نہیں کرتا، سمجھ آ رہی کی بات نہیں آ رہی۔ میں نے عرض کی مولا، سیدھے کاندھے والا مصروف ہے تو بات سمجھ آتی ہے، اور الٹے کاندھے والا اس کو کیوں مصروف رکھا ہے؟ فرمایا ہاں، جو میرے یار پر درود پڑھتا ہے تو میں دونوں فرشتوں کو حکم دیتا ہوں مصروف ہو جا، ایک نیکیاں لکھتا جائے، دوسرا گناہ مٹاتا جائے۔ دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں۔ ذرا میرے ساتھ دب کے پڑھو نا سرکار کے درود اونچی آواز سے، الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین۔ مدح سرائی کے لیے، کیونکہ میں نے جانا ہے مدینے میں گدائی کے لیے۔ مدینہ کے گداگر دنیا کے امام اکثر بدل دیتے ہیں تقدیریں، محمد کے غلام اکثر۔ الہی نہ دولت نظر مانگتے ہیں یا اللہ، الہی نہ دولت نظر مانگتے ہیں، صرف مدینے میں ایک چھوٹا سا گھر مانگتے ہیں۔ الہی مدینہ مقام ہو جائے، گھر رسول پر قصہ تمام ہو جائے۔ حمد و صلاۃ والسلام کے بعد دعا کیجیے اللہ رب العزت مجھ نچیز کو حق سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ بینر پر بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ موضوع تو 4 یار کی نسبت سے
چار ہیں، تو میں نے کوشش کرنی ہے کہ مختصر کرتے ہوئے، اور یہ آپ ذہن نشین فرما لیں کہ گھنٹوں کی تقریر نہیں، منٹوں کی تقریر ہوگی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ راضی ہیں منٹوں پہ بھائی؟ منٹوں کی تقریر ہونی ہے۔ ابھی سے آپ جناب جو وقت گزرا ہے یہ نہیں، ابھی سے آپ گھڑی میں ٹائم لگا لیں انشاءاللہ، منٹوں کے اندر انشاءاللہ بیان ختم کرنا ہے، گھنٹوں کی تقریر نہیں۔ اور آپ یہاں آئے بیٹھے ہیں، سرکار کی محفل میں آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ آپ سرکار کا ذکر سنتے ہیں، آج کریم آقا علیہ السلام کی نعت شریف سنتے ہیں، کیوں سنتے ہیں؟ یہاں اس لیے کہ آپ سرکار سے سچی محبت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بولے اونچی آواز سے، اور اونچی آواز سے، سرکار سے سچی محبت کرتے ہیں، اور پھر ہمیں انعام یہ ملتا ہے، سرکار نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرے میں اس سے محبت کیا کرتا ہوں۔ سرکار بھی ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اور ایک بات آپ سے عرض کروں گا، اسٹریٹ پر بڑی بڑی ہستیاں آتی بھی رہیں گی، جاتی بھی رہیں گی، لیکن جب سرکار کا ذکر ہو رہا ہو اور نعت شریف پڑھی جا رہی ہے تو ہماری توجہ کہاں ہونی چاہیے؟ بولے سرکار کے، اور سرکار کے ذکر سے بڑھ کر کوئی ہستی ہو سکتی نہیں۔ ہماری کوئی اوقات نہیں، میں آپ کے سامنے بیٹھا، ہماری کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خدا کی قسم ہم بھی کھاتے ہیں تو آمنہ کے لال کا صدقہ کھاتے ہیں۔ آج ہمیں بھی عزت ملی ہے کہ یہ بھی آمنہ کے لال کا صدقہ ہے۔ اور جب بھی نعت شریف پڑھی جائے، کریم آقا علیہ السلام کا ذکر کیا جائے، ساری توجہ کہاں ہونی چاہیے؟ عاشق کی ساری توجہ کہاں ہونی چاہیے؟ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک مرید گیا، اس نے عمرہ شریف کیا یا حج شریف کیا، اور پھر روضہ رسول پر حاضری دی۔ حاضری دینے کے بعد وہاں پر ایک پنجرہ خریدا اور اس کے اندر ایک کبوتر کو بند کر کے اپنے شہر میں لے آیا۔ 3 دن گزر گئے، 3 راتیں گزر گئے، وہ کبوتر نہ کچھ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے۔ آپ گئے ہوں گے جو عمرہ شریف کر کر آئے ہیں، جو حج شریف کر کے آئے ہیں، جو روضہ رسول کی زیارت کر کے آئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا ٹکٹکی باندھ کے کہ اگرچہ پرندے اڑ رہے ہیں لیکن گنبد خضراء کے اوپر سے کوئی گزر کے نہیں جاتا۔ گنبد خضراء کے اوپر سے کوئی گزر کر نہیں جاتا۔ یہ ادب کا مقام ہے، جانور بھی جانتے ہیں۔ اے انسان ذرا غور کر، حضور کے غلاموں، حضور کے عاشقوں، اب وہ پیر جماعت علی شاہ صاحب جو بڑی جماعت کے پیر ہیں، جو نقشبندیوں کے امام ہیں، پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا مرید کبوتر لے کر آیا اپنے شہر میں۔ 3 دن گزر گئے، 3 راتیں گزر گئی، وہ کبوتر نہ کچھ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے۔ چلتے چلتے یہ بات پیر جماعت علی شاہ صاحب تک پہنچی۔ آپ تشریف لے آئے، فرمایا میرے مرید سے بتا کہ یہ تحفہ کہاں سے لے کر آیا ہے؟ حضور یہ تحفہ سرکار کے شہر سے لے کر آیا ہے، سرکار کے شہر سے لے کر آیا ہے۔ لیکن حضور عجیب معاملہ ہے، نہ یہ کچھ کھا رہا ہے نہ یہ پی رہا ہے۔ فرمایا جلدی کرو اس تحفے کو سرکار کی شہر میں واپس کیا جائے، ورنہ تو یہ یہی جو ہے تڑپ کر اپنی جان دے دے گا، کیونکہ سرکار کی شہر کی جدائی اس کبوتر کو برداشت نہیں ہو رہی۔ اس کبوتر کو، اس جانور کو سرکار کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے اپنے خلیفہ کو بلایا، کہا کہ جلدی کرو، آنے جانے کا خرچہ میں دیتا ہوں، آپ جائیں اس کبوتر کو چھوڑ کر آئے۔ اب وہ چلے، کبوتر کو لے کر مدینہ شریف میں حاضری دی، کبوتر چھوڑا، پھر واپس آئے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب کے سینے سے ملا کر زاروں قطار رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو جاری ہے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا میرے مرید، میرے خلیفہ صاحب، آپ روتے کیوں ہیں؟ آنکھوں میں آنسو کیوں آتے ہیں؟ خلیفہ صاحب کہتے ہیں حضور، مرید کہتا ہے حضور وہاں کا منظر میں نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا پھر بتاؤ کیا منظر دیکھا؟ حضور جب میں نے کبوتر کو جا کر وہاں آزاد کیا، جب میں نے چھوڑا، اس کبوتر نے گنبد خضراء کے 7 چکر لگائے، زمین پر گرا، مر گیا۔ پھر وہ پیر کی اور آہیں نکلنے لگی، خلیفہ صاحب کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو نکلنے لگے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب آگے بڑھ کر سینے سے لگاتے ہیں، فرمایا پھر اتنا روتے کیوں ہو؟ حضور رو اس لیے رہا ہوں کہ کاش کہ اس کبوتر کی جگہ میں ہوتا اور مصطفیٰ کے قدموں میں اپنی جان قربان کر دیتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا
اور خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جس کو جو ملا ہے مدینے والے کا صدقہ ہے. بولے اونچی آواز سے سبحان اللہ, اونچی آواز سے بولا کریں. اچھا یہاں نہیں بولیں گے, گھر جا کے بولیں گے, چلے گھر جا کے بولیے گا. اگر آپ نے پروگرام بنایا ہے چلے گا, ہاں نہیں بولتے گھر جا کے بولیں گے, ٹھیک ہے بھائی, یہیں بولیں گے. اور جو یہاں بولے گا وہ ہمیشہ بولتا رہے گا, جو یہاں نہیں بولو پھر کب بولے گا بھائی. اور جن کی محبت میں بولو اس عقیدے اور ایمان کے ساتھ بولو کہ با آواز بلند بولیں تب بھی وہ سنتے ہیں, دل میں بولیں تب بھی وہ سنتے ہیں. اور اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ. جو کچھ بھی ملا ہے مدینے والے کا صدقہ ہے. خدا کی قسم رب تعالیٰ نے ہمیں غوث اعظم بھی عطا کیا ہے تو یہ بھی مدینے والے کا صدقہ ہے. رب تعالیٰ نے ہمیں امام اعظم عطا کیا ہے, یہ بھی مدینے والے کا صدقہ ہے. رب تعالیٰ نے ہمیں فاروق اعظم عطا کیا ہے, یہ بھی مدینے والے کا صدقہ ہے. یہ بھی مدینے والے کا بولو اونچی آواز سے صدقہ ہے. حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں, ایک مرتبہ جبریل حاضر ہوئے کریم آقا علیہ السلام. اگر میں تفصیل کے ساتھ ایک ہستی کے تفصیل کے ساتھ اگر میں بیان کروں تو بہت وقت چاہیے, لیکن میں نے آپ سے پہلے کہا ہے تفصیل میں نہیں جاتا, صرف 2-3 چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. منٹوں کی تقریر ہے, اگر اس میں کوئی کمی رہ جائے تو معاف کر دیجئے گا. اس بات کو سنیے گا توجہ سے. جبریل حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمان حکیم جو ہے, لقمان حکیم جو ہے بڑی حکمتوں کے ماہر تھے. جب وہ حکمتیں بیان کرتے دنیا کی ساری حکمتیں ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو جایا کرتی تھی. کریم آقا نے دل میں خیال کیا یا باری تعالیٰ میری امت میں بھی کوئی ایسا انسان عطا کر, ایسا مرد عطا کر, ایسا مجاہد عطا کر, ایسا عالم عطا کر جو حکمتوں کو کھول کے بیان کرے تاکہ میری امت کے لیے آگے کے لیے آسانی ہو جائے. رب نے پیغام کیا جبریل کو اور رب نے فرمایا جبریل میرے محبوب سے یہ کہہ دو, رب نے یہ پیغام دیا ہے رب تعالیٰ آپ کی امت میں ایسا مرد عطا کرے گا اس کی کنیت اس کا نام ابو حنیفہ ہوگا. کیا ہوگا اس کا نام؟ بولو کنیت اس کی کیا ہوگی, اونچی آواز سے بولے ابو حنیفہ. اب کریم آقا علیہ السلام نے صحابہ کا مجمع لگا ہے, سرکار نے فرمایا حضرت انس بن مالک کہاں ہے؟ یہ بھی گل سمجھے نہیں میرے خیال سے. سرکار نے فرمایا انس بن مالک کہاں ہے؟ حضرت انس بن مالک فوراً حاضر ہوئے. سرکار نے فرمایا اے انس بن مالک ذرا اپنا منہ کھولیے, اپنا منہ مبارک کھولیے. حضرت انس بن مالک نے جب منہ کھولا تو سرکار نے لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا. وہ لعاب دہن کے کھارے پانی میں جائے تو وہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے, ٹوٹے ہوئے بازو پر لگ جائے وہ بھی جڑ جاتا ہے, زخمی آنکھ پر لگ جائے وہ بھی درست ہو جاتی ہے, اور ہنڈیا کے اندر ڈالا جائے تو کئی 100 صحابہ شیر ہو کر کھانا کھائیں. نہیں سمجھ آ رہے میرے خیال سے. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے انس بن مالک ذرا منہ کھولیے. سرکار نے لعاب دہن ڈالا, سرکار نے لعاب دہن ڈالا. فرمایا انس بن مالک یہ امانت ہے, اے انس بن مالک یہ امانت ہے. سرکار چاہتے تو کسی اور صحابی کو دے دیتے, سمجھ آ رہی کی بات نہیں آ رہی, لیکن سرکار جانتے ہیں. یہ گل سمجھ نہیں رہے, میری باتیں جو کچھ اشاروں کی ہوتی ہیں ذرا سمجھا کریں آپ. ہاں سمجھ آ رہی کریں, شاید آگے چل کے آپ کی سمجھ میں آ جائے. سرکار جانتے ہیں, سرکار بولے اونچی آواز سے, سرکار کی بولے اونچی آواز سے, سرکار جانتے ہیں کہ ابو حنیفہ کی جو ملاقات ہوگی وہ انس بن مالک سے ہوگی. کس سے ہوگی؟ بولو تو صحیح اونچی آواز سے, انس بن مالک سے ہوگی. سرکار نے وہ لعاب دہن حضرت انس بن مالک کو امانت کے طور پر دیا. فرمایا اس امانت کو سنبھال کر رکھنا, جب ابو حنیفہ ملے تو یہ امانت ان کے منہ میں منتقل کر دینا. پھر وقت آیا حضرت زوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فارس سے آپ جو ہے کوفہ میں تشریف لے کر آئے. حضرت مولا علی کے ہاتھ کو بیعت کی اور اسلام میں داخل ہوئے. پھر حضرت مولا علی نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زوطی کو حضرت ثابت عطا کیے. پھر حضرت ثابت کو لے کر حضرت زوطی جو ہے وہ مولا علی کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت مولا علی نے اپنے شفقتوں والا ہاتھ حضرت ثابت کے سر پر رکھا اور ڈھیروں دعائیں دی. اب اس کی دعا کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ثابت کو نعمان بن ثابت عطا کیا.
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا کیا ہے. میں مختصر کر رہا، اگر میں تفصیلی واقعات بیان کروں پھر بچپن کے واقعات، پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی جو آپ نے جو علم حاصل کیا اس کے اوپر، اور آپ کے کئی استاد محترم ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پھر ملاقات ہوئی. بعض قول آتا ہے 7 صحابہ سے، بعض قول آتا ہے کہ 14 صحابہ سے، بعض قول آتا ہے 17 صحابہ سے، بعض قول ملتا ہے 24 صحابہ 28 سے بھی ملتا ہے. اب کہتے ہیں کہ نہیں جی بس 1-2 صحابہ سے ملاقات ہوئی تھی. حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ چلیں جی ہم کہتے ہیں چلیں 1-2 صحابہ سے ملاقات ہوئی تو تابعی تو ثابت ہو گئے ہیں. جنہوں نے سرکار کو دیکھا وہ صحابی ہیں، اور جنہوں نے صحابی کو دیکھا وہ تابعین ہیں. سرکار نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ بھی جنتی ہے، اور جس نے مجھ کو دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب حضرت انس بن مالک نے حضرت نعمان بن ثابت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے فرمایا کہ ذرا اپنا منہ کھولیے. حضرت امام اعظم نے منہ کھولا تو حضرت انس بن مالک نے وہ لعاب دہن جو سرکار نے امانت دی تھی وہ آپ کے منہ میں منتقل فرما دیا. آپ کے منہ میں منتقل فرما دیا. پھر آپ جو ہے کتنے مسائل ہیں اس دنیا کے اندر، کتنے مسائل ہیں. سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ حنفی ہے، سب سے بڑا مذہب حنفی ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد امام مالک ہیں، اور امام شافعی اور امام سیدنا احمد بن حنبل جو ہیں یہ امام اعظم کے شاگردوں کے بھی شاگرد ہیں. بتاؤ جن کے شاگردوں کا یہ عالم ہو تو پھر بتاؤ کہ ان کے استاد کا عالم کیا ہوگا. سمجھ آ رہی کہ بات نہیں آ رہی؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ لعاب دہن ملا، اللہ نے آپ کو فیضان علم عطا فرما دیا. ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے فیضان علم. ذرا اس میں فرق جانیے گا، ہے تو اشارے کی بات ہو سکتا ہے آپ کی سمجھ میں آ جائے. ذرا فرق جانیے. ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے فیضان علم. ذرا بولیں اونچی آواز سے، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے، ذرا اور اونچی آواز سے، ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے فیضان علم. جس کے پاس صرف علم ہوگا اس کے پاس ادب نہیں ہوگا. ادب علم کس کو کہتے ہیں اور فیضان علم کس کو کہتے ہیں؟ علم کس کے پاس تھا اور فیضان علم کس کے پاس تھا؟ تو علم تو سب کے پاس ہے. ایسا نہیں جو ادب نہیں کرتے ان کے پاس علم نہیں، ان کے پاس بھی علم ہے، ان کے پاس بھی علم ہے. شیطان کے پاس بھی علم تھا لیکن علم تھا. فیضان علم، بولو یار اونچی آواز سے، شاید کیا بات کی سمجھ میں بات آ جائے. جس کے پاس علم تھا وہ آدم علیہ السلام کے سامنے اکڑ گیا تھا. جس کے پاس علم تھا، صرف علم تھا، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اکڑ گیا تھا. جس کے پاس فیضان علم تھا وہ معراج کی رات حضور کے قدموں میں جھک گیا تھا. وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ کے بچپنے کا عالم دیکھیں. غیر مسلم آیا، اس نے کہا میرے 4 سوال ہیں. کتنے؟ بولو. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بچپنے میں ہیں، آپ کے والد کے پاس ایک غیر مسلم آتا ہے. اس نے آ کر کہا کہ اگر آپ میں کوئی عالم ہے تو میرے 4 سوالوں کا جواب دیں. حضرت امام اعظم دور سے کھڑے سن رہے تھے، اپنے ابا جان کے قریب آئے. فرمایا ابا جان اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کے سوالوں کا جواب دوں. اگر آپ کی اجازت ہو ابا جان میں اس کے سوالوں کا جواب دوں. حضرت ثابت نے اجازت دی. وہ دہریہ چل پڑا اپنے لوگوں کو لے کر کھلے میدان کے اندر. اسٹیٹ لگایا، جس طرح یہ اسٹیٹ لگا ہے ایسے اس نے اسٹیٹ لگایا، تخت کو سجایا. اس کے بعد یہ ہے وہ غیر مسلم تخت پر کرسی لگا کے بیٹھتا ہے اور امام اعظم نیچے کھڑے ہیں. امام اعظم کے چاہنے والے نیچے کھڑے ہیں. اب وہ غیر مسلم اوپر بیٹھا ہے. اس نے کہا میرے 4 سوال ہیں، اگر آپ میں کوئی عالم ہے تو جواب دیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا پوچھ تیرے 4 سوال کیا ہے؟ کہا کہ 4 سوالوں میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ خدا جب ایک ہے، بولو خدا، اونچی آواز سے، خدا ایک ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ اس ایک سے پہلے کیا ہے؟ جب خدا، اب امام اعظم ابو حنیفہ کا علم دیکھیں، علم دیکھیں، بچپنے کا عالم ہے. یہ شان ہے خدمتگاروں کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی. اس نے کہا یہ بتائیے خدا ایک ہے، اس ایک سے پہلے کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا دوسرا سوال. اس نے دوسرا سوال یہ ہے کہ جب خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ امام اعظم نے فرمایا تیسرا سوال. اس نے کہا
حضرت تیسرا سوال یہ کہ خدا کا روح کس طرف ہے؟ امام اعظم نے فرمایا چوتھا سوال، اس نے کہا چوتھا سوال یہ ہے کہ خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اب امام اعظم حنیفہ نے فرمایا پہلا سوال تیرا یہ ہے کہ خدا ایک ہے، اس ایک سے پہلے کیا ہے؟ کہا میرا سوال یہ ہے۔ تو حضرت امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بتا کہ تجھے گنتی آتی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے گنتی آتی ہے۔ امام اعظم نے فرمایا ذرا گنتی گن کے بتا۔ اس نے کہا 1 2 3 4 5۔ امام اعظم حنیفہ نے فرمایا بس کر کام ہو گیا۔ اس نے کہا کیسے کام ہوا؟ امام اعظم نے فرمایا یہ بتاؤ تو نے کہا ایک، اس ایک سے پہلے کیا ہے؟ کہا کہ اس ایک سے پہلے کچھ نہیں۔ کہا کہ جب مجازی ایک سے پہلے کچھ نہیں تو حقیقی ایک سے پہلے بھی کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت امام اعظم حنیفہ نے فرمایا یہ بتا تیرا دوسرا سوال کیا ہے؟ اس کا دوسرا سوال یہ ہے کہ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ حضرت امام اعظم حنیفہ نے فرمایا ابھی پتہ چل جائے گا۔ آپ نے دودھ منگوایا، کیا منگوایا؟ اس وقت تو اصلی دودھ ہوتا تھا، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ کوئی ملاوٹ ہے؟ ناراض تو نہیں ہے آپ؟ بولو پکی بات۔ اس وقت تو اصلی دودھ ہوتا تھا، پہلے ہوتا تھا کہ انسان جو ہے نا لوگ پہلے دودھ میں پانی ملاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ دودھ میں، اب پانی میں دودھ ملاتے تھے۔ پکی بات ہے؟ وہ ایک شخص بیچارہ دودھ بیچنے کے لیے نکلا تھا، اس نے پانی ملانا بھول گیا، ندی کے قریب گیا، وہیں سے مکڑی ڈال کے اسے دودھ میں ڈالا۔ آگے ایک بڑی اماں کھڑی تھی، انہوں نے کہا بھائی اٹھنی کا دودھ دے دو۔ اس نے کہا لے لے بھائی اماں۔ اس نے جب دودھ ڈالا تو اس کے اندر مینڈک آ گیا۔ کیا آ گیا؟ اب وہ آگے جانے لگا تو اس بڑی اماں نے کہا ادھر آ نوجوان ذرا ادھر آ۔ اب وہ سمجھ گیا کہ عورتوں سے جان چھڑوانا سمجھ آ رہی ہے؟ پکی بات تجربہ کیا ہوا ہے آپ نے؟ اچھا، اور سمجھ گیا کہ عورتوں سے جان چھڑوانا بڑا مشکل ہے۔ قریب آیا، اماں کیا ہوا؟ کہا کہ دودھ مانگا تھا میں نے۔ یہ کیا لیا ہے؟ کہ دودھ میں کیا نکلا ہے؟ کہا کہ اماں یہ بتا کتنے کا دودھ لیا تھا؟ کہا کہ 98 کا لیا۔ کہا کہ اماں 98 میں مینڈک نہیں ملے گا تو دودھ ملے گا؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آتی؟ پہلے ہوتا تھا کہ دودھ میں پانی، اب پانی میں دودھ، ناپ تول میں کمی۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تجارت کیا کرتے تھے کپڑوں کی، اور جب بارش کا موسم آتا اور جب اندھیرا چھا جاتا حضرت امام اعظم حنیفہ دکان ہی بند کر دیا کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں حضور کاروبار کا وقت ابھی آپ کا، کہا کہ نانا اندھیرا ہو گیا ہے۔ کہا کہ پتہ نہیں اس کو کپڑے کا پتہ نہ چلے جانا چلے اس سے زیادہ قیمت دے کر جائے تو میں خدا کو کیا جواب دوں؟ اور آج ہمارے یہاں حال دیکھیں، اللہ اکبر۔ اور جو حضرت امام اعظم حنیفہ کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، محبت کرنے والے بیٹھے، عہد کریں گے انشاءاللہ ایسی غلطی ہم آج کے بعد۔ اب جو ہے حضرت امام اعظم حنیفہ نے فرمایا بھی نظر آ جائے، دودھ منگایا۔ حضرت امام اعظم حنیفہ نے فرمایا تحریہ غیر مسلم بتا اس دودھ کے اندر دیسی گھی موجود ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں دیسی گھی موجود ہے، دودھ کے ہر کمرے میں دیسی گھی موجود ہے۔ امام اعظم نے فرمایا چل مجھے تو گھی دکھا دے۔ اس نے کہا کہ دودھ کے اندر دیسی گھی کے قطرے موجود ہیں لیکن میں دکھا نہیں سکتا۔ حضرت امام اعظم حنیفہ نے فرمایا اسی طرح خدا کے جلوے ساری کائنات میں موجود ہے لیکن ہم تجھے دکھا نہیں سکتے۔ تیرا تیسرا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا تیسرا سوال یہ ہے کہ خدا کا روح کس وقت؟ آپ نے فرمایا بھی پتہ چل جائے لکڑیاں منگوائیں، اس نے آگ لگا دی۔ آپ نے فرمایا کہ بتا اس آگ کا روح کس طرف؟ اس نے کہا چاروں طرف۔ کہا کہ جب مجازی کا چاروں طرف ہے تو حقیقی؟ بولو اونچی آواز ہے۔ پھر حضرت امام اعظم حنیفہ نے فرمایا تیرا چوتھا سوال کیا ہے؟ چوتھا سوال یہ ہے کہ خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا تیرے 3 سوالوں کے جواب میں نے تیری مرضی کے مطابق دیے، تیری اب ایک سوال کا جواب میں اپنی مرضی کے مطابق دوں۔ میں کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ کہا کہ پھر میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا کہ جہاں تو بیٹھا ہے جہاں میں بیٹھوں گا، جہاں میں کھڑا ہوں جہاں تو کھڑا ہو، یہ تجھے منظور ہے؟ اس نے کہا مجھے منظور ہے، سوال کا جواب چاہیے۔ حضرت امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کہ نیچے آ جا، جہاں میں کھڑا ہوں یہاں تو کھڑا ہو جا، جہاں تو بیٹھا ہے یہاں میں بیٹھوں گا۔ حضرت امام اعظم حنیفہ اونچی مسند پر آ کر بیٹھ گئے، دہریہ سامنے کھڑا ہو گیا۔ حضرت امام اعظم حنیفہ نے فرمایا اب سوال کا تیرا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ خدا اس پر کیا کر رہا ہے؟ امام اعظم نے فرمایا خدا نے اس وقت یہ کیا ہے تجھے ذلیل کر کے نیچے کھڑا کر دیا ہے اور مجھے عزت دے کر اوپر بٹھا دیا ہے۔
کیا بولو؟ محبوب کا اونچی آواز سے بولو. خدا کا قسم قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا. جاگ رہے نا؟ رب فرمایا تھا فرشتوں جاؤ امام اعظم حنیفہ کو میری بارگاہ میں لے آؤ. امام اعظم حنیفہ کو میری بارگاہ میں لے آؤ. فرشتے آئیں گے، حضرت امام اعظم حنیفہ سے کہیں گے آئیے رب نے آپ کو بلایا ہے، رب نے آپ کو اپنی بارگاہ میں بلایا ہے. امام اعظم عرض کریں گے فرشتوں جاؤ رب سے کہہ دو کہ امام اعظم ابو حنیفہ کسی مسئلے میں الجھے ہوئے، میں یہ مسئلہ حل کر کے آتا ہوں. یار فرشتے ہمارے پاس ہیں، ہم نہ جائیں، ہماری ہمت ہماری ضرورت. بولو پتہ چلا کہ رب کے یہاں محبوب بندوں کی چلا کرتی ہے. بولو بولو اونچی آواز سے. محبوب بندوں کی چلا کرتی ہے. آپ نے فرمایا جائیے رب سے عرض کر دیجئے میں بھی مسئلے میں الجھا ہوں، یہ مسئلہ حل کر کے آتا ہوں. فرشتے آئیں گے مولا امام اعظم حنیفہ کسی مسئلے میں الجھے ہیں. رب فرمائے گا اے امام اعظم حنیفہ بتاؤ ہمیں مسئلہ بتاؤ، ہم حل کر دیے. مجمع ڈلہ میرے خیال سے یہ بات پھر کبھی کرنی چاہیے، ابھی کرنی چاہیے، ابھی کرنی چاہیے. اگر آپ چاہتے کہ ابھی ہونی چاہیے تو سبحان اللہ کی صدا بھی ابھی ہونی چاہیے. محبتوں کا اعلان بھی اور اونچی آواز سے بولنا سبحان اللہ. حضرت امام اعظم حنیفہ رب فرمائے گا امام اعظم حنیفہ مسئلہ ہم حل کر دیے دیتے. کیا مسئلہ ہے؟ وہ امام اعظم حنیفہ مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے استادوں کے مسئلے حل کیے. نہیں سمجھ آ رہے؟ اپنے استادوں کے مسئلے حل کیے ہیں. حضرت سلیمان آپ کے استاد آپ پڑھا کر گھر میں داخل ہوئے. پتہ بیوی نے کیا کہا؟ بیوی نے کہا کہ میرے سر کے ساتھ گھر میں آٹا ختم ہو گیا، گھر میں آٹا ختم ہو گیا. آپ نے کہا بھی تو پڑھا کے آ رہا ہوں اور گھر میں بھی سبھی سننے یہاں بھی داخلہ کوئی نہ کوئی آٹا چلتا رہتا ہے. میں نے کہا بیوی کا کام ہی آٹا چلانا ہے نا، یہی ہے. اس لیے بات نوجوان کہتے ہیں ہم نے شادی کرنی ہی نہیں، ہم نے شادی کرنی ہی نہیں. جو کھائے وہ بھی پچھتایا، جو نہ کھائے وہ بھی. میں ایک جگہ گیا ایک شخص نہیں ہے ہم کھا کے پچھتا لیں. آپ تو ناراض نہیں ہو رہے بھائی؟ بعض میرے بھائی مجھے جلال میں دیکھ رہے گھر میں نہیں بنتی آپ کیا بھائی؟ آپ کی نہیں بنتی تو میرا قصور کیا ہے؟ یہاں تو محبت کے ساتھ بیٹھے نا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب جو ہے آپ کو استاد محترم گھر میں داخل ہوئے. بیوی صاحبہ نے کہا آٹا ختم. خبردار آج کے بعد کسی سے کلوایا یا لکھ کے دیا یا مجھے کہا کہ آٹا ختم ہو گیا، 3 طلاق. اب امام اعظم حنیفہ کے استانی تھی اماں جہاں. اب یہ مسئلہ پوچھتے آپ کی استانی نے جو ہے کہا کہ جاؤ امام اعظم سے مسئلہ پوچھ کے آؤ. اب کیا حال ہے اس کا؟ امام اعظم حنیفہ نے فرمایا جاؤ میری امی جان سے کہہ دو کہ میرے استاد محترم جب سوتے ہیں قمیض اتار کر یا پہن کر. امی جان نے کہا وہ تو اتار کر سوتے ہیں. تو امام اعظم حنیفہ نے فرمایا جاؤ میری امی جان سے کہہ دو کہ جب آٹے کی تھیلی میں آٹا ختم ہو جائے تو وہ آٹے کی تھیلی جو ہے نا قمیض کے ساتھ باندھ دیا کرے، کام ہو جائے گا. کام. اور جب آٹا ختم ہوا تو استاد صبح اٹھے تو دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آٹے کی تھیلی لٹکی ہوئی ہے. دیکھا کہ آٹے کی تھیلی آٹا نہیں ہے، آٹے کی تھیلی. سمجھ گئے آٹا ختم ہو گیا. اور بیوی صاحبہ کو بولا سچ سچ بتانے یہ ترکیب کس نے بتائی؟ سچ سچ بتانا. کہا کہ آپ کے شاگرد امام اعظم حنیفہ نے بتایا. کہا کہ جب تک یہ رہیں گے ہم اپنی بیویوں کے سامنے ایسے شرمندہ ہوتے رہیں گے. اب امام اعظم حنیفہ کے استاد محترم ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے. بیوی تھوڑی جلال میں تھی. بیوی بولو جلال میں تھی. کوئی بات ہو گئی تھی میاں بیوی میں ہو جاتی ہے آپس میں. اور ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی میں آپس میں تو ہم پیر جا کے لوگوں کو بتاتے ہیں میری بیوی نے یہ کیا. میرے امام سنیوں کی جان سنیوں کی پہچان جنہوں نے لکھا کنز ایمان، نام امام محمد رضا صاحب. حضرت فرماتے ہیں لوگوں جب میاں بیوی ہوتے ہیں نا چار دیواری کے اندر. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اشارہ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں جب میاں بیوی ہوتے ہیں تو اس وقت اس بات کا کسی کو پتہ نہیں چلتا تو باقی باتوں کا بھی پتہ. یہ پردے کا مقام ہے، یہاں پردہ رکھنا چاہیے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب جو ہے بیوی صاحبہ بات نہیں کر رہی. بیوی صاحبہ بات نہیں کر رہی. استاد محترم اندر داخل ہوئے. آپ نے فرمایا کہ بات کیوں نہیں کر رہے؟ اس نے کہا آج میں آپ سے بات نہیں کروں گی، میں آپ سے کلام نہیں کروں گی، میں آپ سے بولوں گی نہیں. مجھے بڑا جلال آیا ہوا ہے. اچھا صرف آپ کو جلال آتا یہ نہیں کہتا. کہا کہ اگر صبح صادق شروع ہونے سے پہلے اگر اس سے بات نہ کی تو تمہیں 3 طلاق. تمہیں
تین طلاق صبح شادی شروع ہونے سے پہلے مجھ سے بات کرو. آدمی تو آ کے کہتی ہے کہ صاحبہ کے پاس جا گئے ہیں بات کر لیں. بول تو دیا بات کر لیں. میرے پاس ایک شخص آیا کہ قادری صاحب نے کہا نہیں میں نے اپنی بیوی کو غصے میں 3 طلاق دی ہیں. سنا ہے کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی. میں نے کہا بیوی نے پراٹھے اچھے بنائے تھے کہ محبت میں طلاق دی ہے. اور طلاق ہوتے ہی غصے کا نتیجہ ہے. بولو غصے کا. اور ہمارے یہاں یہ معاملہ جب نکاح کی باری آتی ہے سنی عالم کے بعد جب طلاق کی باری آئے تو ہمارا رخ ہی چینج ہوتا ہے, راستے چینج ہو جاتے ہیں. پھر وہاں جاتے ہیں جہاں 500 روپے لے کر ٹھپا لگا کے 3 طلاقوں پر ہی طلاق دیجیے. میں نے کہا لوگ مجھے میرا پار میں نے کہا ایسے شخص کو چرائے پر کھڑے کر کے 10 جوتے مارو. عقل مند کہے کہ نہیں ابھی 1 لگا ہے 10 اور لگاؤ. وہ خود ہی بولے گا یار 10 کے 10 ہی ہوتے ہیں. تو ہاں گال سمجھ آئیے کہ 10 کے جب 10 ہوتے ہیں تو 3 پر بھی 3 ہوتے ہیں. مجمع ڈھلا میرے خیال سے گال سمجھ نہیں آ رہی آپ کو. اب استاد محترم نے فرمایا بات کر دو. وقت گزرا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ طلاق واقعہ نہ ہو جائے. بات کر دو. بات کرتی بولو. اب استاد محترم پریشانی کی حالت میں امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ابھی آپ انشاءاللہ جو فرمائش ہے اس کے مطابق میں نے آنا ہے. لیکن یہاں ساتھ دیں گے تو وہاں ہوگا بھائی. بات سمجھ آ رہی ہے اس جگہ پہ بھی میں نے آنا ہے. اس بات کے بعد استاد محترم آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آ کے بیٹا میرا یہ مسئلہ بتاؤ. میں بڑا پریشان ہوں کہ میں نے آپ کی استانی سے جا کر کہا کہ صبح شادی سے پہلے مجھ سے بات کر لیں. اگر بات نہ کی تو 3 طلاق. لیکن وہ بات کرتی ہے اپنی بات کی اڑی نہیں, وہ بولتی ہی نہیں. حضرت سونے کو کام وہ امام اعظم ابو حنیفہ قیامت کا دن ہوگا, حشر کا میدان ہوگا. جاگ رہے کہ نہیں جاگ رہے؟ رب فرمائے گا امام اعظم ابو حنیفہ بتائیے کون سا مسئلہ ہے جس میں آپ الجھے ہوئے ہیں, ہم حل کر دیے دیتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ عرض کرتے ہیں مولا یہ گندم کے دانے ہیں, ان گندم کے دانوں میں خنزیر کا خون آ گیا ہے. میں سوچ رہا ہوں مولا اسے پاک کیسے کروں. رب فرمائے گا اے امام اعظم ابو حنیفہ یہ تو بڑا آسان سا مسئلہ ہے. ان گندم کے دانوں کو دوبارہ زمین کے اندر ڈالو, پھر یہ کچھ مہینوں کے بعد اگیں گے, نکلیں گے, اس کی پھلیاں نکلیں گی, پھر یہ گندم کے دانے نکلیں گے تو یہ پاک صاف ہو کر نکلیں گے. تو امام اعظم عرض کریں گے مولا چند مہینوں کے لیے ناپاک دانوں کو زمین میں ڈالوں, جب یہ نکلے پاک صاف ہو کر نکلے. مولا جو میرے معبود کی امت کئی 100 سالوں سے زمین کے اندر ہے, مولا جب دانے پاک ہو سکتے ہیں تو میری معبود کی امت لہو سے پاک نہیں ہو سکتے. وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ رب نے بڑا مرتبہ عطا فرمایا, بڑا مقام عطا فرمایا. ان کے چاہنے والے بہت ہیں پوری دنیا کے اندر. پوری دنیا میں آپ کا نام ہے, پوری دنیا میں آپ کے چاہنے والے. حضرت میری آپ کے چاہنے والے حضرت صفی لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی آپ کے چاہنے والے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو صحبت شریف کے اندر جو ہستی ہے, خدا کی قسم خدا کی قسم یہ محبوب کی آل ہے. یہ صحبت شریف میں جو ہستی ہے یہ سید حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے آپ کا سلسلہ جا کے ملتا ہے. یہ صحبت شریف میں جو ہستی ہے ان کو قلندر کہا جاتا ہے. خدا کی قسم صفی لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی ایسے مرد مجاہد, ایسے چاندی ولی, خدا کی قسم قلندروں کے بادشاہ ہیں, ولیوں کے بادشاہ ہیں کہ یہ وہ ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خواب میں آ کر حضرت لال شہباز قلندر کو اپنے سینے سے لگا کر فیضان عطا کرتے ہیں. تو پھر اس کا مرتبہ مقام حضرت لال شہباز قلندر کا قلندر کے اندر جتنے بھی قلندر ہیں دنیا کے اندر, یہ نہ سمجھیے گا کہ دنیا کے اندر صرف بھائی قلندر ہیں. اگرچہ مشہور بھائی ہیں لیکن قلندر بہت سارے ہیں. لیکن قلندروں میں بادشاہی کرنے والے حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی. خدا کی قسم جب صحبت شریف کے اندر عید ساری ہوئی, بارش نہیں ہوتی تھی, سارے لوگ جمع ہو کر لال شہباز قلندر کے پاس آئے. حضور آپ دعا کریں رب تعالیٰ بارش عطا کرے. خدا کی قسم آپ نے ہاتھ اٹھائے, رب کی بارگاہ میں دعا کی, ابھی جملے مکمل نہیں ہوئے تھے, رب نے فوراً بارش نازل فرما دی.
دیکھا ہوگا کہ وہاں الٹی بستی پڑی ہے، پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ بولے اونچی آواز، جنہوں نے دیکھا ہے وہ بولے اونچی آواز۔ الٹی بستی ہوئی آپ نے دیکھا وہاں۔ بعض کہتے ہیں کہ ہماری عقل اس بات کو نہیں مانتی کہ بستی جو ہے وہ الٹ جائے، کیسے الٹی؟ بادشاہ نے حرام گوشت بھیجا تھا۔ اب وقت نہیں کہ اس کی تفصیل میں جاؤں، کیونکہ جادو جو ہے وہ نکارا ہو چکا تھا ان کا۔ کتنے جادو ماہر لوگ تھے وہاں پر، جادو کرنے والے تھے۔ انہوں نے کہا تھا بادشاہ اس فقیر پر ہمارا جادو نہیں چلتا، اس بابے پر ہمارا جادو نہیں چلتا، شرط یہ ہے کہ آپ اسے حرام گوشت کھلائیں، ہم اپنا جادو چلائیں گے، ہم اپنا۔ آج لوگ جن اور جنات عصائب میں مبتلا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے۔ کیوں مبتلا ہے؟ اس لیے کہ وہ رزق حلال کی طرف نہیں جاتے، رزق حرام کی طرف جاتے ہیں، راست نہیں ہے، اس لیے پریشان ہیں۔ جنات آپ کو گھیرے میں لیتے ہیں، جادو بھی چلتا ہے، ٹونا بھی آپ کو چلتا ہے، سکلی بھی ہوتی ہے۔ جو رزق حلال ہے انشاءاللہ اس پر جادو اثر نہیں کرے گا۔ میں تعویذات کا انکار نہیں کرتا، میں دم درود کا انکار نہیں کرتا، لیکن خدا کی قسم اگر آپ 5 وقت کے نمازی بن جائیں، روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں، مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کریں، جب بھی گھر سے باہر جائیں پھر گھر میں داخل ہوں، اس طرح داخل ہوں، اس طریقے سے داخل ہوں، پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ کے حبیب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ کہتے ہوئے گھر میں قدم رکھو، پھر سلام کرو۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جس نے یہ عمل زندگی میں رکھا اس کی زندگی میں کبھی روزی میں تنگی نہیں آئے گی۔ اس کی زندگی میں کبھی روزی میں تنگی نہیں آئے گی۔ یہ عمل کریں، تعویذات کا انکار نہیں، نماز کی رغبت نہیں کریں۔ تو بادشاہ نے حرام گوشت بھیجا تھا، جب حضرت لال شہباز قلندر، دیکھو کہ صحابہ سے کتنا پیار، کتنی محبت۔ آپ کا نام حضرت عثمان، سید عثمان، حضرت عثمان غنی کی نسبت سے کتنا پیار، اور آپ مرند کے رہنے والے ہیں، بعض مروندی بھی کہتے ہیں، مرندی بھی ہے، مرند بھی آتا ہے۔ تو آپ اس شہر کے رہنے والے، وہاں سے یہاں تشریف لے کر آئے۔ کیوں لے کر آئے؟ ہم غریبوں کو نوازنے کے لیے آئے ہیں، ہم غریبوں کو نوازنے کے لیے آئے ہیں۔ خدا کی قسم پہلے سیون تھا، کیا تھا؟ سیون، لفظ سیون، سہون، کیا ہے؟ لفظ سہون، پہلے یہ سہون تھا، لیکن مرد قلندر کا جب قدم آیا تو یہ سہون شریف ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ بولو اونچی آواز سے۔ پہلے ملتان تھا، حضرت بہت شکریہ آئے تو ملتان شریف ہو گیا۔ پہلے لاہور تھا، حضرت ڈاکٹر انجینئرنگ آئے تو لاہور شریف ہو گیا۔ جو شریف ہے وہ تو بولے اونچی آواز سے یار۔ پہلے بریلی تھا، لیکن اعلیٰ حضرت آئے، امام محمد رضا آئے تو بریلی شریف ہو گیا۔ پہلے بغداد تھا، غوث اعظم آئے تو بغداد شریف ہو گیا۔ اس لیے کہتے ہیں شریفوں کو نہ چھیڑو، شریف جہاں جہاں جاتے ہیں وہ جگہ بھی شریف ہو جائے گا۔ حضرت سخیلال شہباز شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے وہ گوشت یوں الٹا، وہ جو تھالے میں آیا تھا اس کو الٹ کر آپ نے پھینکا، بس الٹنا تھا، جلال میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی کو پلٹ کے رکھ دیا۔ جس میں بادشاہ تھا، اس کے ماننے والے بیٹھے تھے، نوکر چاکر تھے، اور آپ نے اس بستی کو پلٹ کے رکھ دیا۔ اس سے پہلے ایک واقعہ ہے، بادشاہ نے ایک فقیر کو قید کیا تھا جس کا نام تھا بودلا۔ کیا نام تھا؟ ایک فقیر کو قید کیا تھا، اور جب فقیر کو قید، وہ فقیر کو قید کیوں کیا تھا؟ وہ فقیر جگہ جگہ بولتا تھا کہ میرا مرشد آنے والا ہے، میرا مرشد آنے والا ہے۔ بادشاہ کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو کے بولتا تھا سلطنت کے سامنے، بادشاہ انتظار کر کے میرا مرشد آ رہا ہے، میرا مرشد آ رہا ہے۔ بودلا جانتا ہے کہ مرشد آ رہا ہے، مرشد نہیں جانتا کہ میرا مرشد کتنا تڑپ رہا ہے۔ یعنی بھی گال سمجھے نہیں میرے خیال سے، مرشد نہیں جانتا کہ میرا مرید تڑپ رہا ہے۔ اب جو ہے لال شہباز قلندر آتے ہی بادشاہ کے وزیر کو پیغام کیا، جلدی کر عشاء سے پہلے پہلے میرے بودلا کو چھوڑ، میرے مرید کو چھوڑ، اگر نہ چھوڑا تو حالت تمہاری بری ہو جانی ہے۔ اور سخیلال شہباز قلندر سے چھڑوائے۔ حالانکہ واقعات تفصیلی ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، کہاں سے آپ نے علم دین حاصل کیا، بہت بڑے عالم ہیں۔ اور چہرے پر داڑھی، آج ہماری یہاں یہ مشہور ہو گیا، قلندر وہ ہوتا ہے جو پگڑا کرتا ہے معاذ اللہ، جس کے چہرے پر داڑھی نہیں، نماز پڑھتے ہوئے اللہ اکبر، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ بہت بڑے عالم ہیں، علماء آپ کے پاس مسائل حل کروانے کے لیے آتے تھے۔ یہ جوڑی ہے حضرت بہادر شکریہ کے، یہ دوست ہیں حضرت بابا فرید کے شکر کے، اور یہ سہون شریف حضرت لال شہباز قلندر آپ کراچی میں بھی تشریف لے کر آئے۔ کہاں کہاں تشریف لے کر
ہے، اور ملتان شریف میں تو بے حساب بار بار آئے گئے ہیں، ملتان شریف میں بے حساب بار بار آئے گئے ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر نے فرمایا جلدی کر میرے مرید کو چھوڑ دے، اپنے بادشاہ سے کہے۔ اب وزیر آیا، اس نے کہا کہ بادشاہ فقیر نے دھمکی دے دی ہے، فقیر نے کہا ہے کہ میرے مرید کو چھوڑ، بودلہ کو چھوڑ، ورنہ تو تیرا حال برا ہو جائے، اور عشاء کے بعد نماز پڑھنے کے بعد میں اپنے مرید کو خود چھڑواؤں گا، اگر نہیں چھوڑا تو میں اپنے مرید کو خود چھڑواؤں گا۔ بادشاہ نے کہا جلدی کرو، اس پر ظلم کرو۔ اس کو اتنا مارا، زخمی کر دیا، چلنے کے قابل نہ رہا، اور زنجیروں سے جکڑ دیا۔ میں دروازہ بند کروا کے نوکر چاکر کھڑے کر دیے، کہا کہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ قلندر کیسے آئے گا، یہ بابا کیسے آئے گا، اب دیکھتے ہیں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، کہا کہ مریدوں بتاؤ بودلہ آیا؟ حضور نہیں آیا۔ فرمایا ابھی آتا ہے۔ فرمایا بودلے کہاں ہے؟ بس اتنا کہنا تھا، یہ مرد قلندر کی زبان ہے۔ تسی عجیب گل نہیں سمجھ رہے یار، یہ مرد قلندر کی زبان ہے۔ فرمایا بودلہ کہاں ہو؟ جلدی آؤ، آپ کے مرشد آپ کو بلاتے ہیں، آپ کے مرشد آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کے مرشد آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ بس یہ کہنا تھا، خدا کی قسم حد کی کڑیاں خود بخود کھل گئی، بودلہ کے اندر ایسی جان آئی، ایسی طاقت آئی، دوڑ پڑے دروازے کی طرف آئے۔ بہت بڑا دروازہ ہے، پہلے دار کھڑے ہیں، دروازہ بند، کوئی کھولنے کے لیے تیار نہیں۔ بودلہ پیچھے ہٹا، پھر اس نے چھلانگ لگائی، کس طرح چھلانگ لگائی؟ دیوار کے اندر آگے ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھا تھا، دیوار شک ہو گئی، بودلہ اس دیوار کے اندر سے نکلا، مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا لوگوں آگے اعتراضات کرتے ہو کہ نبی آسمانوں پر کیسے گئے ہوں گے، پردے کیسے پار کیے ہوں گے؟ میں نے کہا یہاں دیوار بھی آ جائے تو دیوار بھی غلاموں کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، تو پھر مصطفیٰ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، تو پھر سردار کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ یہ وہ حضرت سخی لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی آپ کے والد محترم بھی عالم دین، آپ کے پیر و مرشد بھی عالم دین، وہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی ایک امیر زادہ ہے، وہ تو ختم ہو گیا، بادشاہ مر گیا، اس سے پہلے کی بات ہے مرنے سے ایک امیر زادہ ہے، طوائفوں نے مکان خالی کر دیے تھے، کہا کہ اب بابا آ گیا، یہاں ہمارا نہیں چلے گا، یہاں راج چلے گا تو بابا جی کا چلے گا۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر اس پاکستان پر راج چلے گا تو کسی یہود و نصارہ کا نہیں چلے گا، پاکستان پر اگر راج چلے گا تو سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی کا چلے گا، پاکستان پر اگر راج چلے گا میرے سخی لال شہباز قلندر کا چلے گا، پاکستان پر اگر راج چلے گا خواجہ علی نواز کا چلے گا، پاکستان پر اگر راج چلے گا تو عبداللہ شاہ غازی کا چلے گا، پاکستان پر اگر راج چلے گا میرے داتا علی حجویری کا چلے گا، پاکستان پر اگر راج چلے گا خدا کی قسم اگر پاکستان پر راج چلے گا تو مصطفیٰ کے غلاموں کا چلے گا۔ سمجھا نہیں آ رہا، وہ امیر آیا، اس نے کہا کہ بابا جی وہ یہ بستر اٹھائیے، یہاں سے چلیے، یہاں سے میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں موضوع تو بہت سارے ہیں لیکن میں مختصر کر رہا ہوں کیونکہ وقت قلیل ہے، موضوع بڑا طویل ہے، اس حوالے سے مختصر کر کے چل رہا ہوں۔ اب وہ امیر آیا، اس نے کہا بابا جی اٹھائیے وہ یہ بستر، میرے مکان خالی ہو گئے، کرایہ آتا تھا، بڑا پیسہ آتا تھا، بڑی عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارتا تھا، تو نے میرا کرایہ بند کرا دیا، اٹھ کے یہاں سے چل، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس نے گالیاں دینا شروع کر دی۔ حضرت لال شہباز قلندر کو جلال آیا، آشا مبارک اٹھایا، اور آپ اپنے گلے میں 3 پتھر بھی رکھا کرتے تھے، 3 پتھر مبارک، ایک پتھر امام زین العابدین کا لیا ہوا، 2 پتھر امام زین العابدین کی طرف سے آپ تک پہنچے ہیں، اور تیسرا پتھر بھی وہ بھی مبارک پتھر ہے، 3 پتھر آپ گلے میں ڈال کر آج بھی آپ جائیں تو مزار شریف پر زیارت کریں، وہ چاندی کی قبر میں ہوتے ہیں جس میں پانی ڈالا جاتا ہے اور پانی پیا جاتا ہے، تبرک کے طور پر جو ہے پانی پیا جاتا ہے۔ حضرت سخی لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ آپ نے اس امیر زادے کو جو ہے آنشا مبارک لگایا، چھڑی لگائی، کہا کہ تجھ سے کہہ رہا خاموش ہو جا، اس نے کہا خاموش نہیں ہونا میں، بابا تو یہاں سے جا، آگے خاموش ہو جا کہہ رہا، کہا کہ نہیں بابا تو یہاں سے جا، اور چھڑی لگائی، گھوڑے سے نیچے گرا اور گردن کی بل گرا، سر کے بل گرا، سر اس کا موڑا، گردن اکڑ گئی، بس وہ مر گیا، واصل جہنم ہو گیا۔ حضرت سخی لال شہباز قلندر نے فرمایا جلدی کرو اس کو زمین کے اندر دفن کرو، زمین کے اندر دفن کرو اس کو، پوری طرح دفن کر دیا، بادشاہ تک بات پہنچ گئی، راجہ جیر اس کا نام تھا، اور
بھائی اس کے نام ہے. اس نے کہا بادشاہ نے کہا آپ کو موقع بڑا اچھا مل گیا ہے, اب بابا کو ہم سزا دیں گے. وہ چل کر آیا, بادشاہ خود آ گیا, اتنا بڑا واقعہ ہوا, بادشاہ خود چل کے آیا اور آ کر کہتا ہے سخی لال شہباز قلندر کہ آپ نے کیا کیا؟ سخی لال شہباز قلندر, بابا جی یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے ہمارے بندے کو مارا ہے, اب تمہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. حضرت لال شہباز قلندر سے نکلا, منہ سے نکلا, ذرا جاگتے ہوئے سنیے گا. آپ نے فرمایا میں نے ایک انسان کو نہیں مارا, میں نے تو کتے کو مارا. اس کو مارا ہے. بولو بولو, جی بھی گل سمجھ نہیں رہے یار, بن کے جاؤں قربان ہو جاؤں آپ کی سماج میں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سخی لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کہ منہ سے نکلا, آپ نے فرمایا تو کہتا ہے میں نے بندے کو مارا ہے, میں نے کتے کو مارا ہے. کہا کہ میرے ابھی بھی نوکر چاکر کھڑے, انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس زمین کے اندر تم نے دفن کیا ہے. کہا کہ آپ تو بھی دیکھ لے کہ انسان کے کتا ہے, انسان کے کتا ہے. آگے راجہ گیر آگے بڑھا, نوکروں کو آگے کیا, کہا کہ جلدی کرو زمین کھودو نکالو. آج دیکھتے ہیں آج خریف آج ہے اس بابا کو جو ہے سنا نہیں رہے گی کھلے آم سب کے سامنے. اب جب انہوں نے زمین کھودا تو واقعی اس میں دیکھا کوئی انسان نہیں, کتا مرا ہوا تھا. اس کا کون مرا ہوا تھا؟ کتا مرا ہوا تھا. مرد قلندر کی زبان سے جو نکلا رب نے وہ پورا کیا ہے, رب نے وہ بھی پورا کیا ہے. پھر بتائیے یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سردار کی شان کا عالم کیا ہوگا. خدا کی قسم آ رہا ہے ماہ رمضان شریف, اس کے استقبال کریں. یہ رحمتوں کا پیغام لے کر آ رہا ہے, جہنم کے دروازے بند کروا کے جنت کے دروازے کھلوا کے آ رہا ہے. آج ہماری زندگی میں ایک بار دوبارہ ماہ رمضان شریف آ رہا ہے, یہ بھی محبوب کا صدقہ ہے. بولو یہ بھی محبوب کا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اپنے بابا جان حضرت مولا علی کے پاس آتے ہیں, آ کر کہتے ہیں بابا جی ایک سوال کا جواب دیں. جاگ رہے ہیں؟ اچھا جو جاگ رہے ہیں مجھے محسوس کروا دیں, اونچی آواز سے بولیں نا سبحان اللہ. بابا جی مجھے ایک سوال کا جواب دیں, ابھی منٹوں پر بات چل رہی, گھنٹوں پر نہیں ہے, پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں. اب جو ہے حضرت امام حسن فرماتے ہیں بابا جی مجھے جواب دیں. حضرت مولا علی نے فرمایا بیٹا کیا سوال ہے؟ کہا کہ بابا جی ظاہری طور پر نانا جان کے پاس کچھ نظر نہیں آتا, حالانکہ آپ دونوں جہانوں کے مالک ہیں, دونوں جہانوں کے ظاہری طور پر نظر نہیں آتا. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ظاہری طور پر بہت کچھ تھا, سونے تھے, ہیرے تھے, بادشاہی کی, ہواؤں کی کتابیں تھی, جنات کی کتابیں تھے. حضرت مولا علی نے فرمایا بیٹا اب اس کا جواب سن, اس کا جواب سن. حضرت امام حسن نے فرمایا بابا جی جواب دیں. فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہاتھ مبارک میں ایک انگوٹھی تھی. کیا تھی؟ انگوٹھی تھی. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ آپ نہانے جا رہے تھے, ام امینہ آپ کی جو خادمہ تھی اس کو انگوٹھی تھی. کہا کہ انگوٹھی سنبھالو میں نہا کر باہر نکل رہا. آپ اندر گئے یا پھر آپ بیت الخلاء میں گئے تو وہاں سے جب آپ باہر نکلے تو ایک سرکس جو ہے وہ جن تھا, شرارتی جن تھا, شرارت کیا کرتا تھا, اس نے وہ انگوٹھی چرائی. جب اس نے وہ انگوٹھی چرائی تو حضرت سلیمان علیہ السلام, لیکن اس نے شکل وہی اپنائی جو حضرت سلیمان علیہ السلام ایسی شکل اپنائی. حضرت سلیمان علیہ السلام باہر نکلے اور پوچھا کہ میری انگوٹھی کہاں؟ اس خادمہ نے کہا حضور میں تو آپ کو جانتی ہوں, آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ انگوٹھی تو لے جانے والا دیکھ رہے ہیں, آپ کون ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں میں سمجھ گیا مجھ پر آزمائش آ گئی, مجھ پہ آزمائش آ گئی. آپ چل پڑے, ایک دریا آیا, وہاں دیکھا کہ لوگ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں, المختصر کر رہا, مچھلیاں پکڑ رہے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام مچھوارے کے بعد کہا کہ مجھے کوئی کام دے. انہوں نے کہا آپ نے مچھلیاں پکڑنی صبح سے شام, اس کے بعد ایک مچھلی آپ کو ہر روز ملا کر آپ ایک مچھلی لے کے اس کو بیچتے, اس سے جو ہوتا وہ اپنا روکات کرتے ایک مچھلی سے. پھر ایک دن آپ سوئے ہوئے تو سانپ نے آ کر آپ پر سایہ کیا. کیا کیا؟ سانپ نے آ کے, وہ جو سردار تھا نا ان کا جو مچھلیاں پکڑنے والے تھے, سردار نوکروں نے دیکھا کہ سانپ سایہ کر رہا ہے, سردار کو بلا کے کہا کہ دیکھو اس کا کمال دیکھو, ان کا کمال دیکھو. سردار نے کہا کہ کوئی عام چیز نہیں, پکڑا ہاتھ گھر پہ لے, اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا. اپنی بیٹی کا نکاح ان سے, جب بیٹی کا نکاح ہو گیا تو رشتہ دار جمع ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی سے ان کے رشتہ دار پوچھتے ہیں آپ نے شادی تو کی ہے لیکن ان کا شجرہ نسب جانتی ہو یہ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا کہ میں نہیں جانتی, ابھی پوچھ لیتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام آئے, پوچھا ہے میرے سر کے تاج, ذرا آپ بتائیں آپ کہاں سے آئے؟ کہا کہ ابھی وقت نہیں آیا, وقت آنے پر بتا دوں گا, ابھی وقت نہیں آیا, وقت آنے پر بتا دوں گا میں کون ہوں. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے 39 دن گزرے, جب 40 دن پورے ہوئے آپ کے جو وزیر تھے عاصم بن ذرحیہ وہ سمجھ گئے کہ یہ جو اوپر بیٹھا ہے تخت پر یہ عجیب عجیب حرکتیں کر رہا,
یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے. آپ نے زبور کتاب اٹھائی جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. وہ زبور کتاب اٹھانے کے بعد جن کے قریب ہے، کیونکہ جو نہاگ والا جو غلطی پر ہو، جو نہاگ ہو، اگر کوئی یہ کتاب اٹھا لے تو وہ جل کر خاک ہو جاتا ہے، یا اس کے قریب لے جب جل کر خاک ہو جاتا ہے. حضرت عاشق بن رفیع جب اس سر کے جن کے پاس قریب لے کر گئے، اس نے چیخ ماری، پاک پڑا، انگوٹھی پھینک دی. اب جب اس نے انگوٹھی پھینکی تو حضرت عاشق بن رفیع سمجھ گئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے. اب وہ انگوٹھی دریا میں جا کر گری تو اس کو ایک مچھلی نے نگل دیا. اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے نگلا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب شادی نہیں ہوئی تو ایک مچھلی ملتی تھی، جب شادی ہو گئی تو 2 مچھلیاں ملا کرتی تھی. اب جو ہے آپ 2 مچھلیاں ملی، ان میں سے 2 میں سے ایک مچھلی وہ انگوٹھی والی بھی تھی، وہ انگوٹھی والی بھی تھی. اب وہ انگوٹھی والی 2 مچھلیاں، ایک مچھلی اللہ کی راہ میں دے دی، ایک مچھلی لے آئے. آکے بیوی صاحبہ اسے جو ہے پکائی گئی. بیوی صاحبہ نے بسم اللہ شریف پڑھ کے اس کو جو کاٹا تو اس میں سے وہ بڑی خوبصورت انگوٹھی نکلی اور اپنے شوہر سے کہا ہے میرے سر کے تاج انگوٹھی ملی ہے. بس یہ کہنا تھا کہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. کہا کہ لاؤ انگوٹھی کہاں ہے؟ اب انگوٹھی لائی گئی. آپ نے انگوٹھی پہنی، فرمایا اب جمع کرو اپنے رشتہ داروں کو، اب ہم بتائیں گے کہ ہم کون ہیں، اب ہم بتائیں گے. آپ نے انگوٹھی پہنی، ہوا کو حکم دیا، آپ کا کشت آیا گیا جو سونوں اور کئی اقسام سے ہیرے اور جواہرات سے بھرا ہوا تھا. وہ تخت آیا، حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے. فرمایا لوگوں پوچھتے تھے کہ میں کون ہوں، آپ سنو، میں حضرت سلیمان علیہ السلام ہوں، اللہ کا نبی ہوں، حضرت داؤد علیہ السلام کا بیٹا ہوں، اور جو ہے میرے پاس پوری سلطنت ہے ساری دنیا کی. تو حضرت مولا علی مسکرا کر فرماتے ہیں بیٹا جانتے ہو کہ اس انگوٹھی میں کمال کیا تھا؟ کسی کا سمجھے نہیں. حضرت امام حسن پوچھ رہے ہیں ابا جان، نانا جان، بظاہر طور پر کچھ نظر نہیں آتا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد سب کچھ تھا بظاہر طور پر، ہوا میں بھی حکومت، جنوں میں بھی حکومت. تو نانا جان سب کچھ نظر نہیں آتا، بابا جان ذرا بتائیے حضرت مولا علی بیٹا جانتے ہو کہ اس انگوٹھی میں کمال کیا تھا؟ مجمع ڈلہ آئی کے بعد پھر کبھی آگے کروں گا انشاءاللہ، یہ پھر آگے بتاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یا ابھی بتائیں، ابھی بتائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بات ابھی ہو جائے تو سبحان اللہ کی صدا میں بھی ہو جائے. اور اونچی آواز سے ڈر کے بولو سبحان اللہ. حضرت مولا علی نے فرمایا جانتے ہو اس انگوٹھی میں کمال کیا تھا، اس انگوٹھی میں جمال کس چیز کا تھا؟ بیٹا اس کرتا ہے بابا جان بتائیے اس انگوٹھی میں کمال کیا تھا؟ تو حضرت مولا علی نے فرمایا بیٹا حسن اس انگوٹھی میں نام محمد تھا. جب تک میرے محبوب تیرے نانا کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا کسی چیز پر حکومت نہ تھی، جب نام آیا تمام چیزوں پر حکومت واپس چل گئی. ارے حسن بیٹے ذرا سوچ جب تیرے نانا کے نام میں اتنا کمال ہو تو پھر ذات میں کتنا کمال ہو. خدا کی قسم جو کچھ بھی ملا ہے آمنہ کے لال کا، بات آخری کر رہا ہوں بیان ختم. یہ بات ذرا توجہ سے سنیے گا. اللہ کی رحمت میری طرف دیکھے جاتے ہوئے، اللہ کی رحمت کے اوپر بات. اللہ اکبر. صحابہ کا مجمع لگا ہے، بولو صحابہ کا. آ رہا ہے نا ماہ رمضان شریف، آ رہا ہے ماہ رمضان شریف، رحمتوں کا پیغام لے کر آ رہا ہے. وہ ماہ مبارک جس میں رب تعالیٰ محبوب کی امتیوں پر خاص کرم فرماتا ہے. اب رب کی رحیمی اور محبوب کی کریمی یا محبوب کی کریمی رب کی رحیمی دیکھیں. جاگ رہے صحابہ کا مجمع لگا. بات آخری کر رہا ہوں لیکن اس بات کو آپ نے توجہ سے سن تو سمجھ میں آئے گا ورنہ نہیں آئے گا. صحابہ کا مجمع لگا ہے. ایک پاپا جی آئے سفید داڑھی، کیا بولو سفید داڑھی. سیدنا صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں. صحابہ کا مجمع لگا ہے. ایک سفید داڑھی ہے، ایک بابا جی آئے سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، ادب کے ساتھ سلام پیش کیا. سرکار نے سلام قبول کیا. بابا جی کی آنکھوں میں آنسو اور آج عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی میں نے تھوڑے دن ہوئے ہیں. کتنے دن؟ تھوڑے دن. عمر گزر گئی، ابھی اسلام قبول کیا. یا رسول اللہ ابھی اسلام قبول کیا، اب تو عمر بھی گزر گئی، اب میں جانے والا ہوں. لیکن یا رسول اللہ ایک پیغام لے کر آیا.
سننا چاہتے ہیں؟ تو جو سننا چاہتے ہیں وہ تو بولے ہوئے بات آخری بیان ختم. یا رسول اللہ منٹوں کی گھنٹوں پر ابھی نہیں گئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیغام لے کر آیا ہوں. پیغام ہمیں کیا پیغام؟ یا رسول اللہ رب کی بارگاہ میں دینا چاہتا ہوں. رب کی بولو رب کی بارگاہ میں دینا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ وہ آئے ہیں جو کسی کو نظر نہیں آتے. وہ آئے ہیں جو کسی کو بولو یا رسول اللہ وہ آئے ہیں جو کسی کو نظر نہیں آتے. سرکار نے فرمایا ہاں جبریل آئے ہوئے. جبریل بولو تو صحیح آئے. جبریل آئے ہوئے. کیا پیغام ہے؟ یا رسول اللہ میرا پیغام ہے آپ جبریل کو میری یہ ذرا چاٹ کے سنیے. بڑی سوچ سمجھ کے سنیے. اشاروں کی بات جس کی سمجھ ذرا چاٹ کے سنیے. یا رسول اللہ میرا پیغام ہے جبریل کو آپ پیغام دیں یا رسول اللہ کہ یہ رب کی بارگاہ میں میرا پیغام دیں. جبریل جا کر کہے یا رب وہ جو بابا نہیں وہ بابا جس نے ابھی اسلام قبول کیا وہ ان قریب تیری بارگاہ میں آنے والا ہے. وہ بابا کہتا ہے یا رب جب تیری بارگاہ میں آ جاؤں تو مجھ سے میرے گناہوں کا حساب نہ لینا. رب کی رحمت دیکھیں, رب کی رحمی کریمی دیکھیں اور محبوب کا دربار دیکھیں. ذرا جا کے سنیے گا کہ آپ کہیں جبریل کو بھیجیں کہ یہ رب کی بارگاہ میں جا کر عرض کرے یا رب وہ جو پاپا ہے نا ان قریب آپ کی بارگاہ میں آنے والا ہے. یا رب وہ پاپا کہہ رہا ہے کہ مجھ سے حساب میرے گناہوں کا حساب میرے گناہ بہت ہیں میرے گناہوں کا حساب. اب پاپا نے رخ بدلا اپنی اس بات کا رخ چینج کیا. یا رسول اللہ اگر رب نے میرے گناہوں کا حساب لیا نا اگر رب نے مجھ سے حساب لیا نا تو یا رسول اللہ نے رب سے حساب لیا. آپ جاگ رہے کہ نہیں جاگ رہے بھائی؟ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ محبوب کا دربار ہے, صحابہ ہیں, وہ بابا کی عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ رب مجھ سے حساب لے گا میں رب سے حساب. بس یار آپ رہنے دیں پھر کبھی آگے میں بتاؤں گا آپ ابھی ہونا چاہیے. آپ چاہتے کہ ابھی ہونا چاہیے پھر محبتوں کا اظہار بھی ہونا چاہیے. بولے سمجھ آ رہی کی بات نہیں آ رہی. میں نے پہلے کہا دیکھو میرے بھائی میرے سموسی میرے عزیز اس بات کو اگر آپ نے توجہ سے سنی تو سمجھ میں آئے گا ورنہ تو آپ کسی اور چیز کا شکار ہو جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر اس بات کو توجہ سے سنا بات آخری ہے اور منٹوں کی تقریر ہے گھنٹوں پہ نہیں گئی لیکن توجہ کرو اگر میری بات اللہ کرے آپ کے دل میں یہ بات اتر جائے. اب جو ہے بابا کر رہے یا رسول اللہ رب مجھ سے حساب لے گا میں رب سے حساب لوں گا. ساتھ میں سیدنا صدیق اکبر ہیں, فاروق اعظم ہیں. حضرت فاروق اعظم نے جب یہ سنا کہ یہ بابا کہہ رہا ہے کہ میں رب سے حساب لوں گا فاروق اعظم جلال میں کھڑے ہوئے آگے بڑھنے لگے. ابو بکر نے ہاتھ پکڑا, سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ پکڑا. جو جاگ رہا ہے وہی بولے گا سبحان اللہ, جو توجہ سے سن رہا ہے وہی بولے گا سبحان اللہ. رجاتے ہوئے سنیے گا حضرت عمر فاروق جلال میں آئے آگے بڑھے کہا کہ یہ بابا کون ہوتا ہے خدا سے حساب لینے والا. آگے بڑھے ابو بکر نے ہاتھ پکڑا کہا کہ یار ذرا بیٹھ جا یار ذرا بیٹھ جا اس بابے کے سوال کی طرف نہ جا. حضرت عمر نے فرمایا یار تو دیکھتا نہیں ہے کہ یہ کہتا ہے رب بندوں سے حساب لے تو بات سمجھ میں آتی ہے. یہ کہتا ہے میں رب سے حساب لوں گا میں رب سے حساب لوں گا. ابو بکر نے ہاتھ پکڑا فرمایا یار ذرا بیٹھ جا اس بابے کے سوال کی طرف نہ دے مصطفیٰ کی مسکراہٹ کی طرف دے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہوئے ابو بکر فرماتے ہیں یار بابے کی سوال کی طرف نہ دے مصطفیٰ کی مسکراہٹ کی طرف دے. آمنہ کے نال مسکرا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کوئی بات ہے.
آپ ایسی ڈھیلی ڈالی اگر آواز نکالنی ہے تو پھر یہ گھر میں جا کے نکالیے گا. اچھا جو پولیس سے نہیں ڈرتا وہی بولے سبحان اللہ. ایک آپ غیر قانونی کام نہ کریں, ایک غیر شرعی کام نہ کریں تو ڈرنے کی ضرورت بولو اچھی آواز سے, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس بات پر توجہ سے سنیے گا, جانتے ہوئے سنیے گا. حضرت سیدنا فاروق سیدنا صدیق اکبر فرما رہے ہیں یا محبوب مسکرا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کوئی بات ہے, کوئی بات بولو تو صحیح اچھی آواز سے, ٹائم پورا ہو رہا. اس کا مطلب ہے کوئی بات بولو اچھی آواز سے, اس کا مطلب ہے کوئی بات. بس پاپا نے کہا یا رسول اللہ بتائیے. جبریل پیغام لے گیا, سرکار نے مسکرا کے فرمایا وہ لے کر کے چلا بھی گیا سدرۃ المنتہا پر. رب کی بارگاہ میں سوال دیا اور جواب لے کے واپس آ گیا. یا رسول اللہ ابھی تو بات مکمل ہوئی نہیں, جبریل اینج گیا دہن گیا یار بس یا رسول جبریل اینج گیا دہن گیا اینج گیا دہن گیا. یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سردار کی شان کا کیا ہوگا. اب ذرا صرف یہی آج بات کرنے سے میں بیان ختم کر رہا ہوں. اب میری آواز دھیمی ہوگی, آپ کی اونچی ہونی چاہیے. دیکھنا چاہتا ہوں کتنے محبت کرنے والے یہاں بیٹھے ہیں اور دل سے دعائیں دیتا جاؤں آپ کی پیاری پیاری کی آواز سنوں. اب جو ہے باپا نے عرض کی یا رسول اللہ بتائیے جبریل کیا پیغام لے آیا. نہیں ابھی بات تو سنیں, میری آواز اس بات کی دھیمی ہوگی, آپ کی اونچی ہونی چاہیے. یا رسول اللہ بتائیے جبریل کیا پیغام لے آیا. سرکار نے مسکرا کے فرمایا بابا جی جبریل پیغام لے کر آئے. رب نے فرمایا محبوب پیارے دربار آپ کا ہے. جس کے دل کو لگی ہے وہی بولے گا, جس کے سر کے اوپر سے گزر گئی ہے وہ نہ بولے, جس کے دل کو لگی ہے وہی بولے گا. رب نے فرمایا محبوب پیارے دربار آپ کا ہے, غلام آپ کا ہے, غلام آپ کا ہے. محبوب آپ اس غلام سے فرمائیں. یہ بات میں چاہتا ہوں, میری آواز دھیمی ہوگی, آپ کی اونچی ہونی چاہیے. محبوب آپ اپنے اس غلام سے فرما دیں کہ میں نہ میں اس سے حساب لیتا ہوں نہ یہ مجھ سے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جس کی سمجھ میں آ رہی ہے وہ سینے کا زور لگائے. مولا کی جتنی زور سے بولے اتنی دن مدینے کی حاضری جلدی نصیب فرما دے. بات سمجھ بولیں گے تب بھی حاضری ہوگی, نہیں بولیں گے تب بھی ہوگی. محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ, چاہے دل میں بولیں یا اونچی آواز سے بولیں, سرکار کا بلاوا ہو جائے حاضری تو ہونی ہے نا. اس بات کو جو سنی آپ نے فرمایا, رب نے فرمایا ہے, رب فرماتا ہے محبوبہ آپ اپنے اس غلام سے کہہ دیجئے مجھے سے حساب نہ لینا. سمجھ آ رہی؟ آپ بابا جی مسکرا کے جانے لگے. بابو نے فرمایا بات تو سمجھ آ گئی, طرح میرے غلاموں کو بتاتا چاہ کہ رب تجھ سے حساب لے, یہ تو میرے غلام جانتے ہیں کہ لیکن تو رب سے کیا حساب لیتا ہے, یہ بات تو بتا. بس یار پھر انشاءاللہ زندگی ایسے کرے ایسے. یہ آخری بات پھر زندگی نے وفا کی تو آپ کو آگے سناؤں گا. نہیں ابھی سننا چاہتے ہیں, اگر ابھی سننا چاہتے ہیں تو محبت کے اظہار بھی ابھی ہونا. ادھار کا میں آدھی نہیں, میں نقد کو آدھی ہوں. اگر آپ نقد سبحان اللہ بولیں گے میں نقد ذکر سناؤں گا آگے. میرے پیچھے والے دوست ہو جیسے میرے موضوع پر سینے کا زور لگاؤ نا اونچی آواز سے. بس بیان ختم کرنے لگا شانتی بات والا جانتے ہیں سنیے گا. اگر دل کو لگ جائے تو جتنا زور لگائے تو اس بات پر زور ہے